کیوں خدا کہہ رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ اس علی نے اپنے وجود میں اللہ کی صفتوں کو متجلی کیا۔ یہ کیسے علی علی بنا؟ توجہ رکھیے گا، یہ کیسے علی علی بنا؟ کہا یہ علی بنا اس لیے کہ اس نے جہاد اکبر کیا۔ کل والی بات پہ، اس نے جہاد اکبر کیا۔ اوروں کی جان لینا آسان ہے، اپنی جان خدا کی بارگاہ میں پیش کرنا مشکل ہے۔ بھول گئے لیلۃ المبیت والی بات؟ یہ ربیع الاول کی پہلی تاریخ کو لیلۃ المبیت ہے، ہجرت والی بات۔ جب رسول علی کو اپنے بستر پر سلا کے جا رہے تھے، علی نے ایک ہی سوال کیا، یا رسول اللہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ آپ کی جان بچ جائے گی؟ واقعہ بڑا عظیم ہے، ہم بس ایک لمحے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور میں بھی ابھی معذرت کے ساتھ آگے ہی بڑھوں گا۔ علماء کرام نے اس ایک 250 صفوں، معاف کیجیے 250 صفوں پر کتاب لکھی ہے، 250 صفوں پر کتاب لکھی ہے اس ایک لیلۃ المبیت پر۔ کہا اس میں بڑے راز ہیں، اس میں بڑے راز ہیں۔ کہا اس راز کو سمجھنے کے لیے ایک واقعہ دیکھو۔ اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو کہا تم دونوں بھائی ہو؟ کہا تم دونوں بھائی ہو؟ کہا ہاں پروردگار بھائی ہیں۔ کہا اچھا تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنی جان بھائی پہ قربان کرے؟ حالانکہ وہاں ہوائے نفسانی نہیں ہے، وہاں پر خواہش نہیں ہے، جہاں خواہش نہ ہو وہاں پر یہ سوال کیا جا رہا ہے۔ تو جبرائیل نے کہا پروردگار میں قربان نہیں ہوں گا، میکائیل نے کہا میں قربان نہیں ہوں گا۔ تو اب اللہ نے کہا ذرا زمین پہ جاؤ، دیکھو ایک بھائی دوسرے بھائی پہ کیسے قربان ہو رہا ہے۔ پوری رات جبرائیل و میکائیل یہ دیکھ کر انگشت بدندان ہو گئے، یہ علی ہے، جملہ کہوں یہ علی ہے جو تیرے علی پہ قربان ہو رہا ہے۔ اس دن علی 2 روپ لیے ہوئے سو رہا تھا، کسی کو خدا نظر آ رہا تھا، کسی کو محمد۔ اپنی جان سے گزرو، جہاد اکبر کرو، یہی وجہ ہے مقام منی پہ آنے کی۔ مولا حسین خطبہ دینا چاہتے ہیں، کن کو بلایا؟ 1000 افراد چنے ہوئے۔ اچھا فقط مرد تھے؟ خواتین بھی تھی۔ اگر حسین کے ساتھ بہن زینب نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کی شروعات ہو سکتی ہے۔ اگر حسین کے ساتھ جناب ام کلثوم نہ ہو تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کربلا کی شروعات ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ امام حسین نے عبداللہ ابن جعفر اور عبداللہ ابن عباس اور بنی ہاشم کی خواتین کے ذریعے، یعنی یہ جملہ ہے تاریخ میں کہ امام حسین نے ہاشمی خواتین کے ذریعے خواتین تک پیغام دیا کہ جو بھی خواتین حج میں آ رہی ہیں، ہر خاتون نہیں، وہ خاتون جو دین کے لیے کوئی کام کر رہی ہے، وہ عالم جو دین کی وجہ سے پہچانا چاہتا ہے، وہ مومن جو دین کے کاموں میں مشغول ہے۔ اب جملہ کہوں، مولا حسین نے 10 لاکھ میں سے 1000 کو دعوت دی، جس میں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں، کثرت مردوں کی، ٹھیک ہے۔ 200 صحابی، 800 تابعین تبع تابعین، ان کو شامل کیا۔ مولا کلام کس سے کر رہے ہیں؟ کہا ان سے جو دین کا کام کر رہے ہیں۔ مولا کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ کہا میں انہی سے کلام کروں گا جو دین کے کام آتے ہیں۔ یعنی ہم اگر اپنی زبان میں کہیں تو مولا حسین کہہ رہے ہیں میں ان کے منہ لگوں گا، یا یوں کہوں میں انہیں منہ لگاؤں گا جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جو اپنی زندگی انفرادی جیتے ہیں، جو انفرادی نماز پڑھتے ہیں، مولا کہتے ہیں میرا اس دیندار سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس دیندار سے تعلق ہے جو خود بھی عمل کرتا ہے، اوروں کو دعوت بھی دیتا ہے۔ میرا اس علی والے سے تعلق ہے جو فقط علی علی کرتا نہیں ہے، علی علی کرواتا بھی ہے۔ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ فقط علی علی کرنا۔ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ فقط حسین حسین کرنا۔ مجلس کا مطلب کیا ہے؟ فقط خود بارگاہ میں بیٹھ کر نام مولا لینا۔ کہا نہیں، اگر یہ مقصد ہوتا تو پھر ہم چوراہوں پہ مجلس کیوں کرتے؟ ہم چوراہوں پہ جلوس کیوں لے جاتے؟ یہ چوراہوں پر جلوس اپنے لیے نہیں ہوتا،
یہ چوراہے پہ جو جلوس ہوتا ہے، یہ جو بازاروں میں جلوس نکالتے ہیں، یہ اپنے لیے نہیں ہوتا. ہم تو گھر میں بھی مجلس کرتے ہیں، بارگاہ میں بھی کرتے ہیں، مسجد سے ہٹ کر بارگاہ بناتے مجلس کے لیے. یہ باہر نکلے اس لیے ہیں کیونکہ بی بی زینب نے ہمیں حکم دیا ہے باہر نکلو، ہو سکتا ہے کوئی حر آج بھی منتظر ہو، کوئی حر آج بھی منتظر ہو اور اس تک پیغام حسینی پہنچنا چاہیے. یہ جلوس، یہ مجلس خیمہ حسینی کا پیغام پہنچاتی ہے. اور آپ نے دیکھا الحمدللہ بہت سارے وہ لوگ جو حر بننے کے لیے تیار تھے، آپ نے حسین پہنچایا، وہ حر بن گئے.